بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیات 25 سے لے کے 27 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان تمام آیات کا مکمل ترجمہ، اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنا منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ ایک بار پھر عرض کر دوں، تلاوت کلام پاک جب بھی کریں علماء کرام کے کیے ہوئے ترجمے کے ساتھ کریں۔ میرا منظوم ترجمہ محض آپ کو اس حصے کا عمومی مفہوم سمجھانا ہے تاکہ آپ کو اللہ کا حکم ازبر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھے کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہو۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کا مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی نسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بند تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ بڑی حکمت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دیا کہ بغیر رشتہ قائم کیے کسی کے ساتھ تعلق کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ تمہاری باندھی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے تم ان طریقوں کو واضح کرو یا ان طریقوں پر واضح طور پہ چلو جن پر تم کو چلایا جائے، جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ علیم ہے، وہ دانا بھی۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ان تمام آیات کا انتہائی آسان اردو۔ لازم ہے نکاح باندی سے لے کر اجازت، مہر بھی ادا کرو جو طے کیا تم نے، بدکاری ہوگی ختم عمل نکاح سے۔ بہت اہم نکتہ ہے، بدکاری ہوگی ختم عمل نکاح سے، پھر اگر پھر جائیں اور برا کریں تو آدھی سزا ہوگی آزاد کی نسبت۔
بدکاری سے بچنے کے لیے لازم ہے نکاح. جو صبر کرو تو بہتر ہے. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. رب چاہتا ہے ہو بیان اس کی ہدایت. اپناؤ طریقہ جو رب نے بتایا ہے. رب چاہتا ہے توبہ ہو قبول تمہاری. وہ چاہتے ہیں تم بھٹک جاؤ ڈگر سے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حکم صادر کیا انہوں نے، میں چاہتا ہوں کہ تم ان اصولوں پہ چلو جو میں نے تمہیں بتائے ہیں. جبکہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ تم ان اصولوں پہ نہ چلو بلکہ تم ڈگر سے اتر جاؤ تاکہ وہ تم پر حاوی ہو سکے. سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.